اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سورۃ الانعام کی فضیلت کی۔ ناظرین، پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو وہ ویڈیوز لازمی دیکھیں، کیونکہ ہم نے اس میں سورۃ الانعام کی تعارف، مرکزی موضوع اور کچھ بنیادی مضامین کے بارے میں بات کی ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ سورۃ الانعام کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت الہی پر دیے گئے دلائل کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرنے والے تھے۔ سورۃ الانعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے مطالبے پر فرشتے نازل کر دیے جائیں اور ہر چیز ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کریں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے تو انہیں اپنی ہٹ درمی کا انجام پتہ چل جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن ان مشرکین سے، ان کافرین سے اور ان بدکاروں سے ضرور بدلہ لے گا۔ توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں سورۃ الانعام میں، اور مشرکین مکہ کے خود ساختہ اصولوں کی نفی کی گئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مشرکین نے حلال اور حرام کے اصول خود بنا لیے تھے کہ فلاں جانور صرف ان کے مردوں کے لیے حلال اور ان کے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اور کچھ نے چوپایوں پر سواری کو حرام قرار دیا تھا اور کچھ نے چوپایوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا تھا، اور وہ انہیں ذبح کرتے وقت یا ان پر سوار ہوتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، یعنی کہ کچھ اپنے مردوں کے نام پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور ان میں اپنی بیگمات کو سوار نہیں کرتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ جو جانور تھے ان کو سواری کے لیے حرام کر دیا، اور ان کے اوپر اگر کچھ کے اوپر وہ سواری کرتے تھے تو وہ اپنے بت کا نام لیتے یا اسے ذبح کر دیتے تھے، تب بھی بت کا نام لیتے تھے، یعنی کہ بتوں کے نام پہ وہ اپنے جانوروں کا نام رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد و نظریات کو ان کی غلطی قرار دیا ہے، اور بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو کو حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، خصوصی حلال اور حرام جانور کے بارے میں اور بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورۃ الانعام کی اگلی فضیلت کے بارے میں جانیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سورۃ الانعام کی مزید فضیلت کے بارے میں بتایا جائے گا۔